اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالة ویریدون ان تضلوا السبیل۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، سورہ نساء کی 43 آیتیں ہوں گی۔ گزشتہ درس میں کہ حالت نشہ میں نماز نہ پڑھو، اور پھر حالت جنابت میں نہ پڑھو، پھر اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لو۔ تو یہ دیکھ، اس امت کی خاصیت ہے، دوسری امتوں کے لیے یہ نہیں تھا کہ وہ مٹی پر یا پتھر پر کسی زمین کے جنس سے اس پر ہاتھ مارے اور چہرے پر کھینچے، پھر ایک یوں اور یوں کر لے۔ وضو کے لیے بھی ہے، دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے، اور غسل کے لیے بھی ہے۔ آج رب کریم یہاں سے فرماتے الم ترا، کیا تو نے نہ دیکھا، اوتو ان لوگوں کو، الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب سے ایک حصہ ملا، جنہیں علم کتاب، توریت کا علم، انجیل کا علم، علماء بنی اسرائیل، کیا تو نے ان کو دیکھا نہیں؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ توریت کے ایک حصے پر ایمان لائے اور دوسرا حصے کے منکر ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانا، حضور علیہ السلام کا انکار کیا، تو کہتا ان لوگوں کو نہ دیکھا؟ وہ کیسے لوگ تھے کہ یشترون الضلالہ، انہوں نے گمراہی کو لے لیا، گمراہی کو خرید لیا۔ ہدایت دوسری جگہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ 15 نمبر آیات غالباً، بلکہ 16 نمبر آیت ہے۔ اور یہاں پہ آگے فرمایا وَيُرِيدُونَ، اور یہ چاہتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کتاب کا علم ہے، یہ کیا چاہتے ہیں؟ ان، یہ بات، تضلوا السبیل، کہ تم راہ سے بہک جاؤ، ہٹ جاؤ۔ یعنی خود تو ایمان لاتے نہیں، الٹا تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش میں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ گمراہ انسان شیطان سے زیادہ خطرناک ہے، کہ خاص اولیاء اللہ کو گمراہ کرنے سے شیطان مایوس ہو چکا، مگر یہ لوگ مایوس نہیں ہوئے، کوشش میں لگے ہوئے کہ ان کو بھی گمراہ کر دے۔ اللہ کی پناہ۔ تو شیطان دو ہوتے ہیں، ایک انسانوں میں ہوتا ہے اور ایک جناتوں میں ہوتا ہے۔ اللہ دونوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ شیطان جنات اور انسانوں میں سے ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، تمہارے دشمن کو ہے، لہذا رب نے جس کے متعلق فرما دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن جانو، اگرچہ وہ تمہارا ظاہری دوست یا اولاد یا بیوی ہو۔ رب فرماتا ہے کہ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، سورہ تغابن، سورۃ نمبر 64 اور آیت نمبر 14 میں، کہ بعض بیویاں اولاد تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بے دین اگرچہ عزیز اور قریبی رشتہ دار ہو، مگر مومن کا دشمن ہے، اور مومن اگرچہ اجنبی ہو، تم نہ جانتے ہو، تمہارا ہم وطن نہ ہو، لیکن وہ دوست ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مسلمان ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کے مال و جان و عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے بنائے، کیونکہ مسلمان کی عزت آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ کافی ہے حمایتی، مددگار، اور اللہ کافی ہے مدد کرنے والا، نصرت کرنے والا۔ یعنی تمہیں ان کے داؤں سے جو یہ مکر و فریب کر رہے ہیں، اللہ محفوظ رکھے گا۔ تو اس سے معلوم ہو کہ بفضل تعالیٰ پیارے آقا دو جہان کے صحابہ گمراہی سے محفوظ رہے، بلکہ
جن پر صحابہ کرام کی نظر عنایت ہو جائے وہ رب کے فضل و کرم سے گمراہی سے بچتا رہتا ہے۔ تو دیکھیں سوشل میڈیا پر آج کل پتہ نہیں کس قسم کے بعض تو ایسے وہ کہتے ہیں ہم سنی ہیں، اور افسوس ان پر ہے کہ جو صحابہ کے عیب تلاش کرے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی اپنے والد کا عیب تلاش کرے یا اپنے استاذ کے عیب تلاش، جن سے محبت کا دعویٰ بھی کرے؟ آج ہم نے غالباً بخاری یا مسلم میں پڑھا، غالباً مسلم شریف میں ہم نے پڑھا کتاب الصلہ میں، تو اس میں یہ تھا کہ جو کسی انسان کا پردہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا پردہ رکھے گا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، صحابہ سب جنتی ہیں کہ رب ان سے راضی ہے اور ان کے پیچھے ہے۔ اور پھر میں نے بولا آج ایک نے ویڈیو بھیجی، بولا دیکھیں یہ سنی آ رہے، میں نے بولا یہ سنیہ کا لبادہ اڑا، یہ چور ہے۔ سنی اور صحابہ کے عیب، پھر حضرت عمر جیسی ہستی کے بارے میں بولا یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے۔ قرآن پاک نہیں پڑھتا کہ حضرت عمر کی شان کیا ہے، اور تو کہتے یہ سنی ایسے ہوتے ہیں یار، ہزار بار وہ کہے۔ اس طرح تو منافقین بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان تھے، کیا وہ مسلمان تھے؟ جہنمی تھے۔ یہ سب سے بڑا خطرناک ہوتا ہے جو سنی۔ اب دیکھیں پہچان یہ پیارے آقا دو جہان کے اوصاف حمیدہ بیان نہ کرے اور کہے کہ حضور کے پاس تو یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، یہ سنی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کہ محامد ان کے اوصاف بیان نہ کرے اور پھر بولے حدیث میں یوں ہیں اور یوں ہیں، یہ سنی نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت اعظام کی محبتوں کی بات نہ کرے، وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ اولیاء اللہ کی شان بیان نہ کرے، وہ سنی نہیں ہو سکتا یار۔ سنیوں کی یہ نہیں، نماز تو سب پڑھتے ہیں، لیکن تر امتیاز سنیوں کا یہ ہے کہ یہ حضور کی بات آئے تو کیا بات ہے، صحابہ کی شان آئے تو پھر کیا شان ہے، ہاں اہل بیتوں کی بات آئے، ازواج مطہرات امہات المومنین کی بات ہو، اولیاء اللہ کی بات ہو، کیوں کہ ان کی محبت ہی سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ اور وہ تو پاکیزہ لوگ ہیں یار، وہ تو عیبوں سے پاک ہیں۔ افسوس ہے ان لوگوں پر کہ تم ایسوں کو بھی سنتے ہو، کہتے یہ سنی سنی ہے، ہاں ہر سڑے پوزو تو رکھی وہ یہ زلواریم ناک کالی کہتے میں لوہار، ہاں وہی بات آ گئی، ہر سرگرے شاگل نہیں، ہر لال داڑھی والے شاگل نہیں ہوتا۔ سنی اس کو کہتے ہیں جن کے اندر یہ بھی ہو، سنتوں پر عمل بھی ہو، وہ سنی ہے۔ ہاں طریقے دوسروں کے اور کہتے میں بھی تو سنی ہوں، ہائے ہائے کیا بات ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رب کریم نے فرمایا اللہ تمہارا مددگار ہے۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلمہ، کچھ یہودی کلاموں کو ان کے جگہوں سے پھیرتے ہیں، اس میں تحریف کرتے ہیں۔ رفع بن زید اور مالک بن دخشم وغیرہ یہودی زبان موڑ کر پیارے آقا دو جہان سے سلام کرتے، اور منہ سے سمینا کہتے اور دل سے عصینا، وسمہ کہتے اور دل میں غیر مطمئن کہتے۔ اسی طرح اپنی بد باطنی کا ثبوت دیتے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ وَيَقُولُونَ، یہ کہتے ہیں سمینا، ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا، اور دل میں تھا کہ نہیں مانتے، نافرمانی کی۔ وسمع، اور حضور کو امت اب سنیے، اور دل میں کیا ہوتا، غیر مسمعین، آپ سنائے نہ جائیں۔ وراعنا لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور راعنا کہتے ہیں زبانیں پھیر کر، اسی طرح کے راعینا۔ اب راعینا ہماری یاد کریں، راعینا ہمارے چرواہے، اللہ کی پناہ، ہاں راعینا بن جاتا، جس کے معنی چرواہا یا رعونت بمعنی حماقت سے مشتق ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس لفظ میں برے معنی کا احتمال بھی ہو وہ اللہ و اللہ کے رسول کی شان میں نہیں بولنا چاہیے۔ صاف الفاظ جیسے منع کیا گیا کہ وَلَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا، انظرنا میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہے۔ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں طعن کے لیے زبانیں پھیرتے ہیں۔ تو اسی طرح کے بدباطن یہود حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسے گستاخیاں کر کے جاتے اور پھر اپنے دوستوں سے کہتے اگر حضور علیہ السلام سچے نبی ہوتے تو ہماری اس تدبیر کو سمجھ جاتے کہ ہم منہ سے کچھ بولتے ہیں اور دل میں کچھ اور ہے۔
ہم رائنا اور معنی سے بولتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا. تو اس سے معلوم ہے کہ پیارے آقا دو جان کے علم پر تان کرنا در حقیقت دین اسلام پر تان ہے، اور یہودیوں کا طریقہ ہے کہ اسے رب نے تان فی الدین قرار دیا. تو اسے لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. تو آج بھی ہم نے یہ کلمات اس میں پڑھے بخاری مسلم میں کہ ان لوگوں کا یہ چال جو تھا یہ ان کے اندرونی کفر پر دلالت کرتا تھا کہ اس قسم کے حرکتیں یہ کرتے تھے جو ان کے جہنمی ہونے کی دلیل تھی. وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر وہ کہتے قالو سمعنا وَأَطَعْنَا، اگر یہ کہتے کہ ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کر لی، وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اور سنیے اور ہم پر نظر کرم فرمائیے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمْ، تو ان کے لیے بھلائی اور راستے میں زیادہ اچھا یہ ہوتا. یعنی بجائے رعنا کے انظرنا بولتے جس میں برے معنی کی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تعریف کی نا کہ یہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. یہ اچھے لوگوں کا طریقہ ہے، اللہ والوں کا طریقہ ہے. تو اب دیکھیں غیروں کی تعریف، غیروں کا طریقہ خود قرآن نے بتا دیا کہ وہ اللہ والوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں، بے عیبوں کے عیب. اور پھر حضور علیہ السلام کے امت کے اولیاء، پھر ان کے علماء، یہ کون سے لوگ ہیں جن کو شیطانی لوگ کہا جاتا ہے، فسادی لوگ. وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرٍ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. تو لیکن ان پر اللہ نے لعنت کی ان کے کفر کے سبب، بِكُفْرِهِمْ، تو یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں. ایمان تو تب قبول ہے کہ پورا ایمان ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا فی السلم کافہ. ایمان تو یہ نہیں ہے نا کہ بس یہ نماز کلمہ پڑھا نماز پڑھ رہے ہیں، بلکہ اللہ والوں کی محبت. کیونکہ اگر آپ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں تو یقیناً اللہ والوں سے بھی محبت کرو گے. آپ کو جس شخص سے پیار ہے، میں اکثر عشق مجازی کی ایک مثال دیتا ہوں کہ مجنون جو ہے وہ لیلا کے شہر میں جب جاتا تھا، اس کے محلے میں جاتا، در و دیوار کو چومتا تھا. بولا مجھ پر اس در و دیوار نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس دیار، اس شہر کے رہنے والوں سے مجھے محبت ہے. اور اس محلے کے کتوں کو پکڑ کے بوسہ دیتا تھا. لوگ کہتے تو مجنون ہے. بولا دعوا الملام فإن عینی رات مرۃ فی حی لیلا، اجے مجھے ملامت نہ کرو، اس کتے کو میں نے لے لا کے اس میں دیکھا. تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور اللہ والوں کے پیچھے پڑے ہو. یہ کون سا طریقہ ہے؟ حضور علیہ السلام کی نعت سنتے ہو تو ماتھے پر ایک 12 بج جاتے ہیں. حضور کی تعریف، ہمارا تو عقیدہ ہم تعریف اس لیے کریں کہ ان سے ایک نسبت ہو جائے، ورنہ حضور کی شان، یہ تو حضرت حسان فرماتے ما مدحت محمدن بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد. میں حضور کی تعریف اپنے قول سے نہیں کر رہا، بلکہ اپنے قول کو حضور کے نام سے خوبصورت بنا رہا ہوں. کیوں کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ. حضور کی جو حق ہے اس کی تعریف کون ہو، وہ تو ممکن بھی نہیں ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. تو یہودیوں کا دیکھ، جنت کو مانتے تھے کہ لن يدخل الجنت، کہتے جنت میں نہیں جائیں گے سوائے یہودی اور عیسائیوں کے. بولا ہم جنت میں جائیں گے. حضور کا کلمہ بھی پڑھتے تھے، لیکن کیا بات تھی کہ حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں ہے. ہم جو معنی پھیر ویر کرتے ہیں، آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کچھ، تو بھائی تمہارا کلمے کا کیا فائدہ؟ سنیا سے پوچھو کہ بھائی حضور کو تو یہ بھی پتہ تھا، موجودہ تو چھوڑو، قیامت تک آنے والے حالات کیا ہوں گے. دجال آئیں گے، کذابون جھوٹے آئیں گے، فتنے آئیں گے، ہوشیار رہیو، ایسے مشکل حالات آئیں گے. دین پر چلنا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا.
بظاہر دوست ہوں گے، اندرونی باطن ان کا خراب ہوگا۔ حضور نے تو پہلے ہمیں بتا دیا نا، جو لوگ اس وقت نہیں تھے ان کے بھی حالات بتا دیے کہ کیا ہونے والا ہے، اور یہ مجلس میں آتے۔ آج جو میں اس میں غالباً دو بڑی کتابیں ہم نے پڑھا کہ ابی بن خلف جو تھا نا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو مار رہے ہیں، یہ یا رسول اللہ اس کو اجازت دے، اس کو میں پناہ۔ اس کی ایک وہ تو نہیں تھی نا گمراہی، کفر، وہ تو ہر وقت بس کچھ نہ کچھ بکتا رہتا تھا، کفریہ میں لگا رہتا۔ حضور نے فرمایا لوگ کیا کہیں گے کہ اپنوں کو مار رہے ہیں۔ حضور تو جانتے تھے نا کہ یہ کون ہے، لیکن دنیا والوں کو بتا کہ تم راہ راست پہ رہو، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ آج میں نے یہ والی آیت پڑھی، دیکھیں سورہ مائدہ کی 105 نمبر آیت نکالیں، دیکھیں یہ بچوں کو پڑھا رہا تھا تو میں نے بولا دیکھیں اس میں کتنی پیاری بات ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم ہدایت پر رہو گے تو گمراہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ 105 نمبر آیات دیکھیں، یہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والے تم اپنی فکر رکھو، اپنے آپ کو صحیح رکھو۔ سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو کہ نماز میری کیسی ہے، روزہ کیسا ہے، زکوٰۃ کیسا ہے، اللہ والوں سے میرے تعلقات کیسے، والدین سے کیسے تعلقات ہے، بڑوں سے چھوٹے سے کیا ہے۔ لا یضرکم من ضل، تو پھر گمراہ تمہیں تکلیف نہیں دے پائیں گے۔ لا یضرکم من ضل، دیکھیں تو کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا تمہارا۔ لا یضرکم اذا تدیتم، جب کہ تم راہ راست پر ہو، تم خود سیدھے ہو، عقائد درست کر کے اور اعمال درست کر کے، تو پھر تمہارا کچھ ہو، تمہارے جو فرائض ہے اس کو پورا کرو، دین کی تبلیغ کرو، خود بھی عمل کرو، دوسروں تک بھی پہنچاؤ، راہ راست پر رہو۔ یہ مخالفین مٹ گئے ہیں، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹے گا، نہ مٹا ہے، نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضور کی شان ہے، اللہ والوں کی شان ہے۔ تو یہاں ان یہودیوں کی گفتگو ہوئی کہ ان کا باطن خراب ہے، آپ کے خلاف لگے رہتے ہیں، آپ ان کے اس پر اللہ نے لعنت کی ہے، تو یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں، یا ان کی پرواہ نہ کر، اپنے دین کی تبلیغ کرتے جائیے۔ کریم مولا سے دعا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے ہمیں بہرہ مند فرمائے۔ یا اللہ حاضرین و سامعین کو اجر عظیم عطا فرمائے، دنیا کے فتنوں سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم تیرے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، انہی کی پیاری سیرتوں کو اپنا کر اپنی زندگی کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔